جی، آج ہمارا یہ سندھ ٹائم کا جو پروگرام ہے، سندھ ٹائمز کینیڈا کی طرف سے آج ہمارا یہ دوسرا پروگرام ہے اور یہ پروگرام ہم دیا میر بھاشا ڈیم جو بننے جا رہا ہے اس کے اوپر یہ ہمارا پروگرام ہے اور آج ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ہیں انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کاؤنسل کے سربراہ بصیر نوید صاحب، جن کو ہم نے دعوت دی ہے آج اس پروگرام میں. بصیر صاحب، سندھ ٹائم آپ کا ویلکم کرتا ہے اس پروگرام میں. تھینک یو ویری مچ. اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں ٹورنٹو کینیڈا سے انجینئر اشوک کمار صاحب، جو ہے وہ یہاں گورنمنٹ آف کینیڈا کے ساتھ ایز اے انوائرمنٹل اسپیشلسٹ کام کرتے ہیں. اور آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ اس ڈیم کے جو ماحولیاتی اثرات ہیں وہ کیا ہیں. اس بارے میں ہم اشوک صاحب سے پوچھیں گے. اشوک صاحب، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں سندھ ٹائم کے اس اسٹوڈیو میں. اور ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں ٹورنٹو سے وہ گھنشیام راجانی صاحب ہیں. گھنشیام راجانی صاحب جو کینیڈین سندھی ایسوسیشن ہے ان کے پریزیڈنٹ ہیں اور سوشل ایکٹیوسٹ ہیں. جی گھنشیام صاحب، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اس پروگرام میں. بہت بہت شکریہ ہمیں ساتھ لینے کا. جی، ایک مرتبہ پھر سندھ ٹائم آپ سب دوستوں کا شکر گزار ہے کیونکہ آپ نے اپنے ٹائم سے اپنے قیمتی وقت نکال کے ہمیں ٹائم دیا. تو بصیر صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا کہ یہ جو دیا میر بھاشا ڈیم بننے جا رہا ہے، جس کے لیے پاکستان سرکار یہ مطلب کہتی آئی ہے کہ یہ ڈیم جو ہے دنیا کا سب سے بڑا ڈیم ہوگا اور اس کی جو ہائٹ ہے 272 میٹر ہائٹ ہوگی. اور یہ جو ہے رولر کمپیکٹ کنکریٹ RCC ڈیم ہے جو دنیا کا سب سے بڑا ڈیم ہوگا. تو اس ڈیم کے جو فوائد بتا رہے ہیں وہ 4 فوائد بتاتے ہیں. پاکستان کی سرکار کی طرف سے یہ 4 فوائد بتائے جا رہے ہیں کہ یہ ڈیم جو ہے 4800 میگا واٹ آف الیکٹریسٹی تھرو ہائیڈرو پاور جنریٹ کرے گا. ایک یہ بینیفٹ بتایا جا رہا ہے. اور دوسرا بینیفٹ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ڈیم جو ہے 10.5 کیوبک کلومیٹر جو واٹر ہے پاکستان کا وہ مطلب اریگیشن اور ڈرنکنگ کے لیے یوز کرے گا. اور تیسرا بینیفٹ اس کا یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایکسٹینڈ دا لائف آف کربیلا ڈیم لوکیٹڈ بائی 35 ایئرس. اور چوتھا جو اس کا بینیفٹ بتایا جا رہا ہے کہ کنٹرول فلڈ ڈیمیج بائی دا ریور انڈس ڈاؤن اسٹریم ڈیورنگ ہائی فلڈ. تو آپ ہمارے سننے والوں کو یہ بتائیں کہ یہ کیا ریئلٹی ہے ان فوائد کے اندر، اور اگر یہ ڈیم بنایا جا رہا ہے تو اس کا جو پولیٹیکل کنسنسس ہے خاص کر کے سندھ سے وہ لیا گیا ہے اور سندھ کے لوگ کس طرح دیکھتے ہیں. جی بصیر صاحب. شکریہ دلیپ صاحب. سلسلہ یہ ہے کہ بڑے بڑے ڈیمز کا تو آج کل دنیا میں کہیں رواج اب رہا نہیں، اور یہ پتہ نہیں کس شوق میں حکومت پاکستان لگی رہتی ہے کہ بڑے سے بڑا ڈیم بنا دیں. اب یہ بھاشا ڈیم جو ہے یہ 1980 سے چل رہا ہے پروگرام. اس پہ اربوں روپے آلریڈی خرچ ہو چکے ہیں، اور بس ایک یہ اس سلسلے میں کہ جتنا بڑا بن جائے اچھا ہے. اب اس میں دیکھیں کہ 70% تو چائنا لے جائے گا اور 30% پاکستان کے حصے میں آئے گا. اس کا جو بھی بینیفٹ ہے یا جو بھی پیسے یا کمائی یا آمدنی ہے اس کا صرف 30% پاکستان کو ملے گا. اور اس میں جو یہ 922 فیٹ اونچا ہوگا جو جی جی دنیا کا سب سے بڑا کہلائے گا. اور دنیا بھر میں یہ ہے کہ 620 یا کچھ ایسے ہی اراؤنڈ 600 مور دین 600 فیٹ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کو زبردستی بنا رہے ہیں. نہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 272 میٹر لمبائی ہے جو کہ انٹرنیشنل معیار سے بھی زیادہ ہے، وہ الاؤ نہیں ہے. جی الاؤ نہیں ہے. جی جی، تو الاؤ میکسیمم کتنی ہے؟ 620 620 کے قریب ہے. جی 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 فیٹ ہے اس کا. تو جی یہ جو بھی ہیں اب جی یہ کنکریٹ کا بنا رہے ہیں، اور یہ کیونکہ اس کے اوپر بھی ہے ہمارے کیا کہتے ہیں اس کو ایک سلسلہ، ایک نام ہوتا ہے اس کا،
وہ انڈین اور یورو ایشین پلیٹس پر تعمیر ہو رہا ہے. یعنی یہ ایسی پلیٹس ہیں اس کے نیچے کہ جہاں پہ زلزلے کے جھٹکے مطلب اندر ارتھ جو ہے وہ چلتے ہیں زلزلے کے، اور کوئی بڑے زلزلے بھی آ سکتے ہیں وہاں پر. تو یہاں پہ یہ خطرہ بھی ہے کہ اس میں کریکس بہت آتے جائیں گے اور یہ کبھی تباہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اتنا واٹر کا اسٹوریج ہے کہ اگر یہ ٹوٹا یا اس کا کوئی تھوڑا سا بھی نقصان ہوا تو نیچے علاقے جو ہے وہ تباہی میں آ جائیں گے. اور آلریڈی thousands آف پیپل آر بینگ ڈسپلیسڈ فرام دس ایریا. تو چونکہ ابھی تک کے تو تربیلا سے جو ڈسپلیس ہوئے ان کو پورے لوگوں کو نہیں ری سیٹلمنٹ ملا ہے، اور نہ جی گورنمنٹ کی کوئی ایسی ری سیٹلمنٹ پالیسی ہے. جو ایک بنائی ہوئی تھی وہ ہے، پھر ایک عمر ازہر خان نے ری سیٹلمنٹ پالیسی بنائی تھی مشرف کے دور میں، اس کو بھی یہ امپلیمنٹ نہیں کر پاتے ہیں پوری طریقے سے، اور کوئی نہ کوئی ایسے لوپ ہولس چھوڑ دیتے ہیں. تو وہ جو thousands آف پیپل ہیں وہ آلریڈی ڈسپلیس ہوں گے، اور اگر یہ کہیں ارتھ کوئک یا کوئی جھٹکے بھی آئے تو اس کی وجہ سے جو نقصان ہوگا وہ نیچے جو پانی جہاں جائے گا ان کو نقصان ہوگا اس میں. پھر یہ کہتے ہیں کہ 440 ارب روپے میں بنے گا. اچھا، اور اس کو جو بنا رہے ہیں جس کا کانٹریکٹ ہوا ہے چائنا کے ساتھ وہ FWO فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن. جی 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 یہ یہ ملٹ ہاں 442 بلین روپیز کا کانٹریکٹ ہے. جی جی، اور یہ FWO اس کو کنسٹرکٹ کرے گی. ابھی بالکل لیٹسٹ ان کا ایگریمنٹ ہوا ہے چائنا سے، تو اسی میں 30-70% کا ہوگا. تو وہ جو 440 ارب روپے ہیں وہ کبھی بھی اتنے پیسوں میں نہیں بنیں گے، کیونکہ FWO کا ایک ریکارڈ ہے کہ جو ایسٹیمیٹڈ اماؤنٹ ہوتا ہے اس سے ٹرپل یا ڈبل جو ہے وہ کاسٹ چلی جاتی ہے. کوئی سا بھی پروجیکٹ لے لیجیے آپ، چاہے نیلم جیلم کا بھی دیکھ لیں پروجیکٹ، تو اس کو تو وہ 4 ٹائمز چلی گئی جو کاسٹ تھی، اور ابھی بھی وہ ویسے ہی پڑا ہوا ہے. تو یہ ان کے دھندے ہیں کہ پیسے بڑھاتے رہتے ہیں، پھر آپ کو نہیں پتا ہے کہ ڈالر کا ریٹ کیا ہوگا اور کس حد تک کے جائے گا، تو وہ بھی انکلوڈ ہوتا جائے گا. تو کسی ایسی پالیسی سے نہیں ہے، اور یہ کیوں اتنی ایبرپٹلی بنا رہے ہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اس کو. اور چونکہ یہ جس طرح بھی کہا جا رہا تھا کہ تبت سے آتا ہے تو چائنا کا تو ہولڈ ہے وہاں پہ. اور اس میں جو سب سے وہ ہے کہ بھائی یہ حکومت پاکستان کو، فیڈریشن کو، جو کہ ایکچولی ریپریزنٹنگ پنجاب، تو یہ ان کو یہ کیا جنون ہے کہ دریائے سندھ کے اوپر ہی بنائے، وہاں سے پانی چوری کرنے کا کیا شوق ہے. اور یہ مطلب ایک اس کا پولیٹیکل آسپیکٹ ہے، اس پہ الگ بات کریں گے، لیکن یہ ان کے سلسلے ہیں سلسلے. تو یہ میرا خیال ہے ایک خطرناک ڈیم بننے جا رہا ہے، جس میں ہمیشہ یہ دھڑکا لگا رہے گا کہ یہ کب کوئی ارتھ کو ایک نما چھوٹا سا بھی ارتھ کو ایک ہو تو کتنا اس کو نہیں، کیونکہ اتنا ویٹ اس کا پانی کا ہوگا جو ہمارے اشوک صاحب یا گھنشام صاحب بتا سکتے ہیں، کیونکہ یہ حضرات ٹیکنیکل ہے. تو اس کی جو نقصانات ہیں وہ تو ہمیں کبھی اچھے نہیں لگتے. دوسرے اچھا، یہ کہ یہ وہاں پہ کینالز وغیرہ تو ہے نہیں، یہ پانی جائے گا کدھر، کس میرا خیال لیے ہے اسٹور بشیر کر صاحب رہے یہ ہیں. جو دوسرا، سوری فار انٹرپشن، یہ جو دوسرا بینیفٹ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم اس سے جو ہے اریگیشن اور پینے کا پانی جو ہے وہ پرووائڈ کریں گے. دس ڈیم ول اسٹور این ایکسٹرا 10.5 کیوبک کلومیٹر جو ہے یہ اسٹور کریں گے. اور اریگیشن کس طرح ہو سکتی ہے؟ یہ سارے جو ہے کیا کہتے ہیں یہ ہلی ٹرینس ہیں، تو یہاں سے اریگیشن کس طرح پاسبل ہے اگر یہ اس کا ریزن دے رہے ہیں تو؟ ہاں، یہ اریگیشن تو خیر پنجاب میں اور سندھ میں ہی ہوتی ہے، اوپر تو کینالز وغیرہ بھی مسئلہ ہے. اور کیونکہ یہ ٹیکنیکل کوشچن ہے تو اتنا میں بات نہیں کر سکتا، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ صرف سندھ کا پانی چوری کرنے کے لیے ہی بنا رہا ہے، اس سے زیادہ ان کا کوئی مقصد نہیں ہے. کیونکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ خود واٹر جنریٹ نہیں کرے گا، یہ دریائے سندھ کے پانی کی چوری کرے گا. یہ تو ڈیم کی کیا افادیت ہو سکتی ہے کیا ہے، یہ ہمارے دونوں ایکسپرٹس بتائیں گے. میری اتنی
اسٹڈی نہیں ہے کہ میں اس کو دیکھوں، لیکن جو موٹی موٹی باتیں دیکھتا ہوں تو اس میں مجھے کوئی بینیفٹ نظر نہیں آتا. یہ اچھا صرف ایک خوش نما دعوے ہیں کہ جی یہ کینال بن جائے گا اور یہ اریگیشن پہ جائے گا اور یہ ہوگا، یہ کچھ بھی نہیں. اور نہ جو ڈسپلیسمنٹ لوگ ہوں گے ان کو بھی کوئی ری سیٹلمنٹ، ان کی پالیسی کبھی نہیں ہے کہ کس طرح ری سیٹل کریں گے ان کو، یہ ابھی تک کہ نہیں بتایا گیا. کمپنسیشن دیں گے، دے دیں گے، کہہ رہے ہیں کہ کچھ کالونیز بنائی ہیں، یہ انہوں نے اس میں بھی بنایا تھا ہمارے نیلم جیلم کے وقت بھی، تو وہ تو کچھ نہیں چل سکا. پھر پیسے کہاں جائیں گے؟ باہر سے آ رہے ہیں، بس اس کو استعمال کریں گے. یہ مجھے لگتا ہے کہ سارا بیوروکریسی اور ملٹری یہ سب لیں گے، کیونکہ آرم فورسز کو ہی جائے گا. وہ FWO جب بنا رہی ہے تو اسی کے طرف جائے گا یہ. تو سر یہ اس کے لیے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دس پروجیکٹ آلسو انکلوڈ این ایسکلیشن کاسٹ آف RS جو ₹2.3 بلین ایٹ دا ریٹ آف 6% فار 5 years اینڈ انٹرسٹ جو ہوگا وہ اس کا 4.3 بلین ڈیورنگ دا امپلیمنٹیشن آف دا ریٹ آف 9%. تو یہ اس کی ایسکلیشن کاسٹ بھی ہیں آن ٹاپ آف دیٹ. تو جو بات آپ نے کہی کہ 30% اور 70%، کیا اس کا 70% شیئر چائنا پاور کا ہے؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ ہمارے ایکسپرٹ سے پوچھے، بالکل ایگزیکٹلی وہی ہے، لیکن یہ زیادہ ڈیٹیل میں بتائیں گے. اچھا. تو سر یہ جو سندھ کے جو اعتراضات ہیں اس ڈیم کے اوپر، تو ان کو یہ کیوں نہیں ایڈریس کر رہے ہیں؟ ہسٹوریکلی بھی نہیں کرتے آئے ہیں، کیونکہ اس ڈیم کی جو ہسٹری ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ یہ پروجیکٹ جو ہے 1980 میں اس کا جو ہے ڈیم واز سجسٹڈ. اس کے بعد 1998 میں نواز شریف نے ان کا اناگوریشن کیا تھا اسی ڈیم کا. اس کے بعد 2004 میں فرسٹ فیزیبلٹی رپورٹ بنی. اس کے بعد 2008 میں دوسری فیزیبلٹی رپورٹ بنی، اور 2020 میں یعنی 40 سالوں کے بعد اس کا کانٹریکٹ دیا گیا FWO کو. تو اس کے اوپر سندھ کے بھی اعتراضات رہے ہیں، کیونکہ ڈاؤن اسٹریم لوور ریپیرین جو ہے ان کا سرٹن پانی کوٹری بیراج سے نیچے سندھ کے اندر جانا چاہیے، کیونکہ ادروائز وہ جو ڈیلٹا ہے وہ تباہ ہو جائے گا. اور سمندر اس وقت ہمارے سندھ کے ڈسٹرکٹ بدین اور ٹھٹا کی لاکھوں ایکڑ زمین نگل گیا ہے. سجاول بدین ٹھٹا جاتی، جہاں پر ہمارے یہ مچھیرے جو مچھلیوں کا کاروبار کرتے تھے ان کا کاروبار بند ہو گیا ہے. تمر کے جو پلانٹس ہیں وہ بھی تباہ ہو گئے ہیں. انوائرمنٹل تباہی ہمارے دو ڈسٹرکٹ میں بلکہ لوگوں کے گھروں کے اوپر آ گئی ہے. تو اس صورتحال میں یہ پاکستان کی سرکار اور جو بھی ادارے ہیں وہ بضد ہیں کہ یہ ڈیم ہم بنائیں گے. تو اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ شروع سے ہی یہ ڈیم نہیں، ویسے ہی اگر آپ 1945 سے دیکھیں تو یہ دریائے سندھ سے کچھ پنجاب کی شروع سے دشمنی رہی ہوئی ہے. تو وہ ایکارڈ بھی جو ہوا تھا اس میں وہ بھی پنجاب ہی لے گیا تھا انگریزوں کے پاس کہ اس کو کرے، جس میں بہرحال سندھ کے اس رائٹ کو تو مانا گیا تھا کہ یہ دریا جو ہے یہ سندھ کا ہے، اس کا پانی اس طرح استعمال نہیں ہو سکتا. ریپرینز ہو یا ٹیل اینڈرز ہو ان کا حق ہے، اور جہاں پانی گرتا ہے ان کا ہی دریا ہوتا ہے. لیکن اس بات کو بھی انہوں نے بالکل یہ نہیں کرتے ہیں، اور اس وقت سے ہی سندھ کے واٹر رائٹس کو جو ہے وہ سبوتاج کیا گیا. تو اب جو ہے جو جتنا پانی اب یہ کوٹری سے نیچے نہیں جا رہا ہے پانی یہاں تو بالکل ہی. تو اب یہ میرا تو اپنا خیال ہے کہ شاید یہ حیدرآباد تک بھی نہیں جائے گا پانی اس دریا کے بننے کے بعد. اور وہ ایک رانگ پروپیگنڈا یا مکروہ پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں کہ سمندر میں یہ جا کے گر جاتا ہے تو ضائع ہوتا ہے. اور یہ اب آپ دیکھیں 4 ملین سے زیادہ جو ہے وہ زمینیں کھا گیا ہے سمندر، اور یہ مسلسل کھا رہا ہے. اور اب تو ڈیلٹا بھی ڈرائی ہو گیا ہے بہت ہی کم پانی کے ساتھ. تو اگر ڈیلٹا نہیں ہوگا، یعنی پاکستان میں تو ایک ہی ڈیلٹا ہے نا، یہ اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر آپ کیسے سسٹم کو چلائیں گے؟ تو پورا ہی بیکار ہو جائے گا.
اور اس میں جو میں دیکھتا ہوں کہ صرف سندھ کے سندھی بولنے والے لوگ اعتراض کرتے ہیں، دوسرے لوگ نہیں کرتے ہیں اس پہ. کراچی والے سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا تو نہیں، یہ سندھیوں کا مسئلہ ہے، لیکن انہیں نہیں پتا کہ یہ ڈیم اور اس ٹائپ کے اور جو بن رہے ہیں اس سے خود کراچی کو پانی نہیں ملے گا. کراچی کس خوش فہمی میں ہے کہ صاحب ہمیں پانی ملے گا، وہ پانی تو ترسیں گے. وہ صرف سمندر کے پانی کو ڈیسیلینیٹ کرنے کے اگر وہ کوشش کریں تو شاید ان کو مل جائے، لیکن وہ بھی ان کی صحت کے لیے صحیح نہیں ہے. تو یہ اردو بولنے والے بالکل نہیں سمجھتے، جو دعوے دار ہیں کہ جی کراچی ان کا ہے، تو وہ اس چیز کو نہیں سمجھتے. یہ خطرناک صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے. اور باقی تو جو بھی ہیں وہ سازشی تھیوریاں ہیں کہ سب وہ پنجاب کتنا بینیفٹ لے گا یا کیا کرے گا، لیکن بہرحال اس ڈیم سے تو یہ خطرہ لگتا ہے کہ ادھر پانی وغیرہ نہیں آنے کا. اچھا سر، ہم نے ماضی میں دیکھا تھا کہ جب یہ کالا باغ ڈیم بنانے کی بات کر رہے تھے تو اس وقت خیبر پختونخوا بھی بالکل آواز اٹھا رہا تھا اور سندھ بھی اٹھا رہا تھا، لیکن اس دیا میر بادشاہ ڈیم کے اوپر جو دوسرے پروونسز ہیں پولیٹیکلی وہ ان کی خاموشی نظر آتی ہے. تو کیا مسئلت ہے، کیا ایشوز ہیں کہ وہ خاموش ہیں؟ ہاں، پہلے تو سندھ نے بھی اس کو وہ نہیں کیا تھا، اپوز نہیں کیا تھا. جب کالا باغ ڈیم بن رہا تھا تو اس وقت بادشاہ ڈیم کی تو بات کر رہے تھے، خاص طور سے اے این پی تو ولی خان کی پارٹی جو دھمکیاں دے رہی تھی کہ ہم کالا باغ ڈیم کو تباہ کر دیں گے، بم سے اڑا دیں گے، وہ بھی کہتے تھے کہ بادشاہ ڈیم بنا لیں. تو یہ تو ان کا پرانا مطالبہ تھا اور وہ ابھی بھی اس پہ خاموشی اختیار کی ہے. اور یہی سلسلہ ہے کہ جب بھی این ایف سی ایوارڈ ہو یا ارسا کے میٹنگ وغیرہ ہو تو آپ دیکھیں کہ سندھ اکیلا ہوتا ہے جو ان چیزوں پہ لڑتا ہے. پنجاب کے ساتھ جو ہے وہ بلوچستان اور کے پی کے ساتھ دیتا ہے ان کا. یہ ایک عجیب سی صورتحال ہے جس پہ اور بھی بات ہو سکتی ہے. ابھی تو ٹیکنیکل بات پہ اچھا خالی. اچھا، جی 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 جی. اب میں ہمارے جو دوسرے پینلسٹ ہیں اشوک صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جیسا کہ آپ انوائرمنٹل اسپیشلسٹ ہیں اور گورنمنٹ آف کینیڈا کے ساتھ کام کر رہے ہیں، تو آپ ہمیں بتائیں گے کہ یہ جو ڈیم اپ اسٹریم ڈیم بنایا جا رہا ہے اتنی ہائٹ کا 272 میٹرز کی ہائٹ بتاتے ہیں، اور پانی اسٹور کیا جائے گا جو کہ یہ کہتے ہیں کہ الیکٹریسٹی پروڈکشن میں یوز کریں گے اور ڈرنکنگ اور اریگیشن کے لیے یوز ہوگا. تو سندھ کے لوگوں کا یہ اعتراض رہا ہے کہ بھئی ہمارا ڈیلٹا تباہ ہو گیا ہے، نیچے کوئی ہماری فش نہیں ہو رہی ہے، نیچے ہمارا جو نیچرل فلو ہے دریا کا اس سے زمین دریا نگل رہا ہے. تو اس کے کیا انوائرمنٹل اثرات ہو سکتے ہیں، آپ تھوڑا سا ہمیں بتائیں گے اس بارے میں؟ دلیپ بھائی، سب سے پہلے تو آپ نے اس پروگرام میں ہمیں بات کرنے کا اپورچونیٹی دی، دیٹس ویری گریٹ اینڈ تھینک یو سو مچ. اور میں تمام پینلسٹ مہمانوں کا وہ ویلکم کرتا ہوں جو ہمارے ساتھ اس گفتگو میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں آج چونکہ خوشی کا دن ہے، ہمارے ویورز دیکھ رہے ہیں، میں تمام ویورز کو جو بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں ان سب کو میں دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں عید کی. سو ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ کی عید بہت اچھی گزرے. تو کمنگ بیک ٹو یور کوسچن کہ اتنا بڑا وہ ڈیم ہے، جیسا انہوں نے آلریڈی بتا دیا ہے کہ تقریباً 270 میٹر اس کی ہائٹ ہوگی اور کنکریٹ اسٹرکچر ہوگا، رائٹ؟ جی، آر سی سی کنکریٹ اسٹرکچر. جی، آج سے کنکریٹ اسٹرکچر ہوگا. ہاں، تو اس کے بالکل پانی اسٹور ہوگا، لیکن اس کے جو انوائرمنٹل کانسٹیٹیوٹ، جس طرح کہتے ہیں نا کہ کوئی بھی آپ پروجیکٹ بنائیں تو اس کی فائنینشیل کاسٹ ہوتی ہے، آپ کو پیسے پے کرنے پڑتے ہیں، سوشل کاسٹ ہوتی ہے، ڈسپلیسمنٹ ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انوائرمنٹل کاسٹ بھی ہوتی ہے جو سم ٹائمز ہم اس کو اوور لک کر جاتے ہیں، لیکن وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. فار ایگزامپل، جب یہ پانی تبت سے چلے گا جو کہ اس انڈس ریور کا ایک اوریجن ہے، وہاں سے جب یہ چلے گا وہاں سے جڑی بوٹیاں، چھوٹے موٹے پودے، درخت، یہ چیزیں ٹوٹ پھوٹ کے اس پانی کا حصہ بنے گی. اور جب یہ
सारा ट्रेवल करता हुआ लद्दाख इंडिया से और फिर हमारे अप स्ट्रीम से होता हुआ जब इस स्टोरेज एरिया में आएगा, तो वो जो छोटे मोटे प्लांट्स हैं जो उसमें अक्यूमुलेट होंगे, तो वो प्लांट्स क्या होंगे, वो डेड होंगे। तो एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने डिकम्पोज होना है, टूटना फूटना है। उस टूट फूट के शिकार जब होगा, इतना कुछ अकोमुलेट होगा पानी में, और जो नए प्लांट वहाँ खुद उगेंगे जो कि पहले से नहीं थे, तो ये सारा सिस्टम जो है एक ग्रीन हाउस गैस जनरेट करता है। और ग्रीन हाउस गैस कहाँ से आती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होगी उन प्लांट्स की डिकम्पोजिशन से, और मीथेन गैस जनरेट होगी। तो ये दोनों गैसेज ऐसी हैं जो कि ग्रीन हाउसेज गैसेज हैं, और आगे चल के ओजोन लेयर को वो हर्ट करेंगी। एक तो इसका एनवायरमेंटल कंसिक्वेंस ये हो जाता है। अब दूसरी तरफ से ये भी है कि लोकल स्पीसीज हमें पता है, यहाँ इस पानी में ये स्नेक्स हैं, ये फिश है, ये स्नेल्स हैं, ये सारा कुछ अवेलेबल है। लेकिन जब वो हम उन जो तिब्बत से जो चीज़ आएगी या लद्दाख वगैरह से जो चीज़ आएगी, अब वो यहाँ आके रुक जाएगी। ठीक है, वो फिश हो गई या कुछ भी हो गया जो कि यहाँ के लोकल नहीं होंगे इस एरिया के, तो वो जब ग्रो करेंगे, यहाँ पे जब रहेंगे, उनके लिए भी प्रॉब्लम होगा, और वो जो लोग वहाँ पे सेटल्ड हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम होगा। तो एक ये भी एनवायरमेंटल आई विल से ड्रॉबैक है। तीसरे नंबर पे आता है कि सेडिमेंट। अब देखें कि हम सबको पता है कि पानी में ऑलवेज मिट्टी और रेत का एक कॉम्बिनेशन होता है। जब भी पानी फ्लो करता है तो वो अपने साथ ये सेडिमेंट या मिट्टी और रेत का कॉम्बिनेशन भी साथ लाता है, और वो फर्टाइल होता है। ऑफ कोर्स अगर वो नेचुरली फ्लो करता रहे तो वो उन लैंड्स के लिए हेल्पफुल होता है जो उसको जिनसे वो इरिगेट करता है। लेकिन अब यहाँ पे ये होगा कि विकास के कंक्रीट स्ट्रक्चर ने हर चीज़ को कंट्रोल करना है, तो मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पे सेडिमेंट एक्यूमुलेशन होगी। वो जो रेत और मिट्टी का जो बहुत बड़ा एक सैलाब होगा, पानी के साथ साथ वो भी बैठेगा उसकी बेस में, सिट डाउन कर जाएगा, पानी वहाँ से निकल जाएगा, लेकिन सेडिमेंट मोस्ट प्रोबेबली वहीं पे रुकेगी। तो अब ये सेडिमेंट जो है इसको हैंडल करना, इसको उसको प्रॉपरली, अभी आपने थोड़ी देर पहले अपने इंट्रोडक्शन में भी कहा कि तरबेला या मंगला की जो एज है वो 35 इयर्स बढ़ जाएगी। वो 35 इयर्स कैसे बढ़ेगी? पहले उसमें सेडिमेंटेशन हो रही थी, अब कम होगी, तभी उसकी लाइफ बढ़ गई। तो यहाँ पे सेडिमेंटेशन शुरू हो जाएगी ना, जो वहां नहीं हुई वो यहाँ होगी। तो उस सेडिमेंटेशन की वजह से सेडिमेंट वो भी पता नहीं कहाँ कहाँ से ट्रेवल करके आ रही है, वो वहां आके बैठ जाएगी, उसको क्लीन अप का प्रॉब्लम रहेगा। चौथा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि फ्लडिंग। अब जब आप पानी को स्टोर करेंगे कहीं पे डाउन स्ट्रीम पे तो शॉर्टेज हो जाएगी, लेकिन जहाँ पे आप स्टोर करेंगे वहाँ पे अगर देखेंगे बहुत ज़्यादा रेनफॉल्स आ रही हैं, बहुत ज़्यादा पानी पीछे से आ रहा है, तो वो फ्लडिंग का चांस भी बन सकता है। कहीं पे फ्लडिंग होगी, कहीं पे शॉर्टेज ऑफ वाटर होगी, तो ये सिलसिला भी चलेगा। बाकी आप पहले पूछ रहे थे कि इरिगेशन का किस तरह है, तो ये डैम जो है ये स्टोरेज भी करेगा पानी को, और ये डैम इलेक्ट्रिसिटी भी पैदा करेगा। इसका पर्पस जो बाज़ाहिर है वो यही है। लेकिन अब ये तो हो गए एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस। अब एक दो और भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं, थोड़ा मेरे पहले मेहमान ने ऑलरेडी थोड़ा डिस्कस भी कर दिया है। लोग कितने डिस्प्लेसमेंट हुए, ये सोशल कॉन्सिक्वेंस है। इतने सारे लोग जब डिस्प्लेस होंगे, अब थोड़ी देर के लिए आप इमेजिन करें, आप अपने घर में रह रहे हो और आपको वहाँ के घर छोड़ के किसी और जगह रहना पड़ जाए। हो सकता है आप उस माहौल से मुवाफिक ना हो, आप उस माहौल में कंफर्टेबल ना हो, लेकिन हज़ारों लोगों को डिस्प्लेस किया गया होगा डेफिनेटली। तो उनकी लाइफ पे क्या असर पड़ेगा, एक सोशल एस्पेक्ट है जो कि बिल्कुल कंसीडर करना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, मेरे पहले मेहमान ने ऑलरेडी उसको बताया, मैं थोड़ा उसको एलिबोरेट करना चाह रहा हूँ। ये लोकेशन एज वी ऑलरेडी नो कि ये 270 मीटर अबव है, हाइट पे है, और ये कंक्रीट स्ट्रक्चर है। जैसा कि उन्होंने पहले कहा कि ये अर्थक्वेक जोन में फॉल करता है। यहाँ पे हाई लेवल के अर्थक्वेक अप टू 9 स्केल के अर्थक्वेक पॉसिबल हैं इस लोकेशन पे आना। तो वेरी रेयरली होता है, ये नहीं कि अब ये जैसे डैम बनेगा तो वो अर्थक्वेक आ जाएगा, लेकिन इट इज़ क्वाइट पॉसिबल। और उस सूरत में
جب آپ نے اتنا بڑا پانی کا اسٹوریج کیا ہوگا، میں انوائرمنٹلی ٹاک کر رہا ہوں، تو جب آپ نے کیا ہوگا تو اس پہ الٹیمیٹلی یو نیور نو ڈپینڈنگ آن دا اسکیل آف دی ارتھ کویک، ایک سونامی تک بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں بالکل کنسیڈر کرنی چاہیے. فرام انوائرمنٹل پرسپیکٹو میں یہ کہوں گا کہ اس کی کاسٹ ہے جو کہ ہمیں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے پے کرنی پڑے گی. جی اشوک صاحب، آپ نے یہ بھی کہا کہ تربیلا، یہ تیسرا جو بینیفٹ بتاتے ہیں کہ تربیلا ڈیم اس کی جو لائف ہے، ایکسٹینڈ دا لائف آف تربیلا ڈیم located down stream by 35 year. اس کو تھوڑا ایلیبوریٹ کریں گے، آپ بتائیں گے کہ اس کی لائف کس طرح بڑھ جائے گی سیڈیمنٹ کا جو آپ نے ریفرنس دیا؟ جی، جیسا میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ ہوتا یہ ہے کہ پانی اپنے ساتھ مٹی اور ریت، جسے ہم انگلش کی لینگویج میں سیڈیمنٹ کہتے ہیں، وہ اپنے ساتھ لاتا ہے. اب جب اپ اسٹریم پہ تربیلا کے اپ اسٹریم پہ کوئی اور ڈیم نہیں تھا، تو جتنی بھی سیڈیمنٹ وہاں سے لداخ اور تبت سے آ رہی تھی، یا اس گلگت ایریا سے KPK سے جتنی بھی آ رہی تھی، وہ تربیلا میں آ رہی تھی. اب یہ ہوگا کہ جب یہ ڈیم بن جائے گا تو کچھ سیڈیمنٹ تو وہاں پہ بھی ٹریپ ہوگی نا. ٹھیک ہے، اب وہ سیڈیمنٹ کا ایشو تربیلا کے لیے تھوڑا ایک ریلیف بن جائے گا. تو جب وہ ریلیف بنے گا تو الٹیمیٹلی تربیلا کو چانس ملے گا کہ وہ فردر سروائیو کرے. تو اسی طرح سے یہ کہتے ہیں کہ اس کی جب سیڈیمنٹیشن ایکومولیشن نہیں ہوگی، ہوتا یہ کہ ڈیمز اس مٹی سے بھر جاتے ہیں. جب وہ بھرنا بند ہو جائیں گے، اس میں مٹی اور نہیں جائے گی، تو ڈیم سروائیو کرے گا. تبھی وہ ایکسپیکٹڈ جو ایک ایسٹیمیٹڈ ہے کہ 35 ایئرس اس کی جو لائف ہے وہ ایکسٹینڈ ہو جائے گی. جی اشوک صاحب بہت شکریہ. جی گھنشیام صاحب، میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ آپ الیکٹریکل انجینئر ہیں، آپ کا بیک گراؤنڈ ہے، یہ سب سے بڑا ریزن یہ دیا جا رہا ہے کہ یہاں جو ہے 4800 میگا واٹ الیکٹریسٹی بنے گی. کیا ہمارے پاس الیکٹریسٹی کے دوسرے ذریعے نہیں ہے؟ صرف یہ ایک ہی ذریعہ رہ گیا ہے الیکٹریسٹی پروڈیوس کرنے کا؟ اور کون سے الٹرنیٹ ہمارے پاس وسائل ہیں یا انرجی ریسورسز ہیں یا اور فاسل فیول بھی ہے ہمارے پاس؟ تو کیا ہم ان کو یوز کرتے ہوئے الیکٹریسٹی کی ڈیمانڈ کو پورا نہیں کر سکتے؟ آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں، اس نقطے کو؟ جی تھینک یو دلیپ صاحب فار ہیونگ می، اور دوسرے پینلسٹ کو بھی میری طرف سے بہت بہت خوش آمدید. انہوں نے ایک ہیومن رائٹس ایشو اور سوشل ایسپیکٹس اینڈ انوائرمنٹل ایسپیکٹس کو کور کیا ہے دونوں نے. آپ نے مجھے اسپیسیفک سوال پوچھا ہے اس کی جنریشن کیپیسٹی یا الیکٹریکل پروڈیوس کے لیے. تو میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دینا چاہوں گا پاکستان کے حوالے سے کہ پاکستان کی موجودہ جو اس وقت کیپیسٹی ہے وہ تقریباً میرے خیال میں 35,000 میگا واٹ کی ہے. اس میں سے جو ہائیڈل ہے یا جو پانی پہ جنریٹ کرنے والی بجلی ہے وہ ہارڈلی میرے خیال میں کوئی 20% کے قریب ہے یا 25% کے یا اس سے بھی کم ہے. اور جو فاسل فیولز کی ہے وہ تقریباً 60-65% کے قریب ہے. اور جو الٹرنیٹ ہیں جس میں سولر بھی آ جاتا ہے، ونڈ انرجی بھی آ جاتی ہے، جیو تھرمل انرجی بھی آتی ہے، وہ اتنی اس وقت جو موجودہ صورت میں جو ٹیکنالوجی موجود ہے اس کے حساب سے بہت ہی کمپیٹیٹیو ہے. پہلے تو ہائیڈل کم ہوتا تھا اور کاسٹ آف سولر اینڈ دوسری جو انرجیز تھی وہ زیادہ ہوتی تھی، لیکن ٹیکنالوجی کے ڈیولپمنٹ کے بعد وہ کم ہو گئی ہے اور کنٹینیوسلی ڈیکریز ہو رہی ہے. تو اگر ہم اس کو سامنے رکھیں، مثلاً ہائیڈل کی جو اس وقت کی پوزیشن ہے وہ تقریباً $1,200-1,500 کلو واٹ سے لے کے 5,000 پر کلو واٹ پہ کسی پروجیکٹ لگانے کی کاسٹ آ رہی ہے اس وقت بھی. اور جو سولر ہے فار ایگزامپل، ہمارے انٹیریو کی کاسٹ جو ہے وہ تقریباً پی وی سولر سیلز کے جو سسٹم لگانے کی کاسٹ ہے وہ 2,000 سے 2,500
डॉलर है। अगर उसको कंपेयर करेंगे, अगर उसकी हम 1200 लोएस्ट भी ले लें, जो कभी भी किसी भी इतने बड़े प्रोजेक्ट्स जो खास करके डैम्स के प्रोजेक्ट हैं, उसकी कॉस्ट के हिसाब से वो 2 से 3 गुना तो बढ़ती ही बढ़ती है। और जैसे बशीर नवीद साहब ने कहा या FW की भी हिस्ट्री रही है कि वो प्रोजेक्ट कॉस्ट ट्वाइस थ्राइस में चले जाना कोई वईद नहीं है। तो उसको अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये जनरेशन कास्ट, और साथ साथ में एक चीज और बताता चलूं कि हमारे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो प्रोजेक्टेड है 2030 में तक भी 6, 7, 8 या 10% अल्टरनेट एनर्जी की नहीं है, जबकि अल्टरनेट एनर्जी प्राइवेटली जो लोग कैप्टिव पावर प्लांट्स अपने लगा रहे हैं या अपने घर में लगा रहे हैं, सोलर पैनल्स या इरिगेशन के लिए, एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए जो ग्राउंड वाटर के लिए लगा रहे हैं, तो वो कहीं कंसिडरेशन में नहीं है। तो अगर हम उस कॉस्ट को लेंगे तो जो फिजिबल ये जो 4800 या 5000 मेगावाट की जनरेशन जो है, विच इज नॉट वेरी मच, तो क्या कहते हैं कि उसका कोई कंपोनेंट का कोई ज्यादा हिस्सा नहीं बनती है, तो वो हमें किसी भी एक एनर्जी के ऊपर तो डेफिनेटली बेस नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम बाकी अल्टरनेट एनर्जीज में जाएंगे, क्योंकि ये हाइडल तकरीबन 5 से 8 साल का प्रोजेक्ट है और 5 से 8 साल की ये जो उसमें इन्वेस्टमेंट है, फिजिबिलिटी है, वो फिजिबिलिटी हमारी रहती ही नहीं है, क्योंकि 8 साल के बाद हमारा ROI होगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमें जो है ना 5 साल या 8 साल के बाद जब जनरेशन शुरू होगी तभी हमें रिटर्न आना शुरू होगा। तो इसलिए जो अल्टरनेट एनर्जीज हैं मेरी नजर में या टेक्निकली जो है ना, दे आर मोर फिजिबल। तो इसको बजरी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म जो उनको अल्टरनेट एनर्जीज को शामिल करना ज्यादा बेहतर रहेगा। मैं पानी के हवाले से जो है ना वो सिंपल सी एक चीज, क्योंकि बाकी तो अगर पानी का कोई एक्सपर्ट होता तो वो ज्यादा एक्सप्लेन कर पाता या समझा पाता, लेकिन पानी के हवाले से एक सिंपल सी बात है कि अगर पानी को हम ह्यूमन राइट्स के या राइट्स के, इंटरनेशनल राइट्स के हवाले से देखते हैं, मुझे बशीर नवीद साहब वो करेक्ट करेंगे इफ आई एम रॉन्ग, कि अपर रिपेरियन जो है ना, जो ऊपर वाले किसी भी नदी या दरिया के ऊपर वाले हिस्से वाले, उनका राइट 30% से ज्यादा नहीं होता है। रिमेनिंग 70% हमेशा जो है ना वो नीचे वाले रिपेरियन का होता है। तो ये पानी पहले ही जो है ना, अगर आप टोटल पानी की डिस्ट्रीब्यूशन को या उसके देखेंगे तो वो पहले ही इरिगेशन जो है ना पंजाब में या अपर रिपेरियन वालों के पास बहुत ज्यादा है। तो हमारा कंसंट्रेशन पानी को बचाने का होना चाहिए, न कि जो है ना वो पानी को वहां जाया करने का, क्योंकि ये जो फ्लड टाइप की इरिगेशन पंजाब और सिंध दोनों में हो रही है, इसमें पानी जाया होता है, और जाया होने के साथ साथ जो है ना वो वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी के और इश्यूज वो और अलग होते हैं, जो कभी भी किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं बनते। जिस तरह से एनवायरनमेंट में भी एनवायरनमेंट की जो फ्यूचर की कॉस्ट है वो इसमें नहीं लगाई जाती प्रोजेक्ट में। तो जो फिजिबिलिटी है कि हमें सस्ता पड़ेगा हाइडल का पानी, हाइडल का जनरेशन, वो शिफ्ट हो जाता है, वो बिल्कुल स्क्यूड है। तो इसलिए उसके ऊपर ज्यादा डिपेंड करने से बजाय हम अल्टरनेट एनर्जीज में जाएंगे तो वो ज्यादा फिजिबल होगा, ज्यादा फास्टर होगा, और ट्रांसमिशन की जो हाइडल की जो ट्रांसमिशन फ्रॉम वहां से लेके जो जहां तक कंज्यूम होगी कंज्यूमर पॉइंट तक, वो बहुत ज्यादा लॉसेस, उसमें भी टेक्निकल के अलावा भी जो हमारे मेंटेनेंस के प्रॉब्लम्स हैं या हमारे प्रोजेक्ट मेंटेनेंस के या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के प्रॉब्लम्स हैं, उनको ज्यादा पहले हल करना चाहिए बजाय इसके कि जनरेशन में जाए। अच्छा, तो घनश्याम साहब आप ये कहते हैं कि हमारे को अल्टरनेट एनर्जी रिसोर्सेज के ऊपर जाना चाहिए बजाय किसी एक मेगा प्रोजेक्ट को लेकर जिसके ऊपर हमारा ना पॉलिटिकल कंसेंसस है, ना
اس کا ہم نے سوشو پولیٹیکل رپورٹ بنائی ہے، نہ ہم نے اس کے اوپر انوائرمنٹل اسیسمنٹ پراپر طریقے سے کی ہے. تو آپ یہ کہتے ہیں کہ بجائے کسی ایک بڑے پروجیکٹ پہ جانے کے ہمیں چھوٹے چھوٹے اور پروجیکٹ جو الٹرنیٹ ہیں ان کے اوپر جانا چاہیے. اس میں سب سے زیادہ جو یہ اشوک صاحب ہمیں بیک گراؤنڈ بھی دے پائیں گے کہ جتنے بھی بڑے پروجیکٹس ہیں نا، لارج ڈیمز جو ہے نا، وہ دنیا میں ٹوٹ رہے ہیں، کیونکہ جن کی 50 سال سے زیادہ عمر ہو گئی ہے ان کی فیزیبلٹی، ان کو مینٹین کرنے کی جو فیزیبلٹی ہے وہ بنتی نہیں ہے، اور توڑنا بھی ان کے لیے جو ہے نا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اٹس ویری ٹائم کنزیومنگ اینڈ ریسورس کنزیومنگ. ابھی بھی جیسے آپ نے ریسنٹلی کچھ دن پہلے دیکھا ہوگا کہ مشیگن میں 2 ڈیم ٹوٹے ہیں. اس میں جو 10 سال انہوں نے محنت کی تھی مشیگن اسٹیٹ کی، جو نیوکلیئر اور باقی ویسٹ تھا اس کو کلین اپ کرنے کا، دیٹ از ناؤ گون ویسٹ. اور ساتھ ساتھ 10,000 آدمی جو ہے نا، 10,000 لوگوں کو ڈسپلیس کیا گیا ہے. 1-2 شہر جو ہے نا وہ بالکل پانی میں ڈوب گئے کیونکہ وہ مینٹین نہیں کر پا رہے، نہ مینٹیننس بجٹ تھا نہ. تو اس پوائنٹ آف ویو سے بھی جو لارج ڈیمز ہیں وہ اکنامیکلی اور ایکولوجیکلی دونوں طرح سے جو ہے نا وہ فیزیبل نہیں رہتے. چھوٹے چھوٹے ڈیمز جو وہیں کے لیے پانی استعمال کرنے کے لیے کام میں آئے وہ بہتر ہیں. بڑے ڈیمز یا ہائی ڈیمز، اور اسپیشلی اس ڈیم کی تو جو جس ایریا میں ہے، اگر تھوڑی سی بھی موومنٹ ارتھ میں ہوتی ہے، اگر ڈیم اسٹرکچر آپ کتنا بھی پروٹیکٹڈ بنا لیں ٹیکنالوجی کے حساب سے کہ یہ 9 ریچر اسکیل پہ بھی نہیں ٹوٹے گا، لیکن باقی چیزیں جو ادھر موومنٹ ہوں گی تو اس کو تو یہ ہینڈل نہیں کر پائیں گے. تو اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ ٹیکنیکلی میری نظر میں فیزیبل پروجیکٹ فرام جنریشن پوائنٹ آف ویو، فرام ادر ٹیکنیکل آسپیکٹس بھی یہ نہیں لگتا ہے. جی بہت شکریہ گھنشیام صاحب. اشوک صاحب، میرا آپ سے دوسرا سوال بھی ہے، وہ انوائرمنٹ کے حساب سے بھی ہے، کیونکہ سندھ کے لوگ لوور ریپیریل ہیں، جس کو آپ اپنی انوائرمنٹ کی لینگویج میں ڈاؤن اسٹریم کہیں. تو سندھ دریا جو سندھ ہے وہ بہتا ہوا کوٹری کے ڈاؤن اسٹریم سے ہوتا ہوا سمندر میں چلا جاتا ہے. تو اس طرح وہ بھی پورا انوائرمنٹ ہمارا پورا تباہ ہو جائے گا. تو اس سے سندھ کو کیا موٹے موٹے نقصانات ہیں؟ آپ ہمارے ویورز کو بتائیں گے کہ انوائرمنٹلی ہماری کتنی تباہی ہوگی اگر یہ پانی کو وہاں اسٹور کیا جاتا ہے اور سرٹن پانی جو ہے سمندر میں نہیں چھوڑا جاتا. جی، اس میں ہم نے ڈسکشن کے دوران بصیر صاحب نے بھی کچھ پوائنٹس ریز کیے تھے، میں ان کو ایک ترتیب کے ساتھ دوبارہ بتانا چاہوں گا. جی ایک تو شارٹیج آف واٹر ہوگی، ٹھیک ہے. شارٹیج آف واٹر سندھ میں آلریڈی ہے اور فردر ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. تو وہ اس سے کیا افیکٹ ہوگا؟ اس سے یہ جو فشنگ فارمرز ہیں ان کو افیکٹ ہوگا. وہاں پہ جو فشنگ کی جو انڈسٹری ہے وہ تباہ ہو چکی ہے اور فردر ہو جائے گی. اور دوسرا یہ ہوگا کہ فارمنگ انڈسٹری، آپ دیکھیں کہ سندھ میں اگر آپ اسپیسیفکلی سندھ کی بات کر رہے ہیں، حالانکہ یہ پرابلم اس پارٹس میں بھی ہیں، پنجاب میں بھی، جو کہ سندھ سے ایڈجیسنٹ ہے. میں وہاں پہ جاب بھی کرتا رہا ہوں، میں نے وہاں پہ بھی یہ شارٹیج آف واٹر کے ایشوز دیکھے ہیں. فارمنگ انڈسٹری جو ہے وہ تباہ ہو جائے گی. فارمنگ انڈسٹری چونکہ دو اس کے واٹر ریسورسز ہیں، یا تو ہے یہ کینال واٹر، یہ ریور واٹر، یا ہے ٹیوب ویل واٹر، ٹھیک ہے. اب کینال واٹر تو آئے گا نہیں یا بہت کم آئے گا. اگر پہلے آ رہا تھا فار ایگزامپل ریئل 100 ایفیشنسی کی بجائے 30% ایفیشینٹ واٹر آ رہا، تو اب 20% آئے گا، مطلب اور کم ہو جائے گا. تو فارمر اس سے سفر کرے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ لوورنگ دی گراؤنڈ واٹر جو ہے، واٹر لیول وہ بھی نیچے چلا جائے گا. آپ کو پتا ہے گراؤنڈ واٹر لیول کیا ہے. میں ایک عام ویورز کے لیے ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ جہاں پہ آپ کہیں نلکا لگاتے ہیں یا ٹیوب ویل لگاتے ہیں، پانی کا جو لیول ہوتا تھا پہلے، آج سے 20-25 10-15 سال پہلے، وہ ہائر ہوتا تھا، آپ کو پانی جلدی مل جاتا تھا. اب وہ بہت نیچے ملتا ہے آپ کو. تو اس کو ہم واٹر لیول کہتے ہیں گراؤنڈ کا، وہ نیچے جائے گا. اب یہ نیچے کیوں جاتا ہے؟
جب آپ کے دریا میں، جب آپ کے کینالز میں پانی نہیں ہوگا تو وہ ریچارجنگ کا جو سسٹم ہوتا ہے واٹر ٹیبل کا، وہ سٹاپ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب جنہوں نے ٹیوب ویل لگائے ہوئے ہیں وہ پمپ کرتے رہیں گے پانی، ریچارج اس میں ہوگا نہیں، تو الٹیمیٹلی اس کا جو لیول ہے ڈاؤن جائے گا. اب وہ اکوموڈیٹ اس طریقے سے ہو سکتا تھا کہ اگر ریور میں بھی پانی ہوتا اور پمپنگ بھی ہوتی تو پھر ہم کہتے ہیں کہ وہ لیول مینٹین رہتا. اب فردر جو ہے وہ لیول ڈاؤن گریڈ ہوگا. تیسرا سب سے بڑا اکنامیکل پرابلم ہے. جب 70% لوگ سندھ کے جو زراعت پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، اگر ان کے زراعت کا وہ جو انکم سورس ہے وہ افیکٹ ہوگا، اب 70% لوگ از اے لاٹ رائٹ، تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا؟ اس کا پروونس پہ، ان گھروں پہ، ان لوگوں پہ بھوک ہوگی، افلاس ہوگی. اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ بیک ہوم میں ایسا کوئی گورنمنٹ کا کوئی پروگرام یا کوئی پلاننگ نہیں ہوتی کہ چلو اگر کسی جگہ پہ غریب ہاریوں کا کوئی پرابلم ہو رہا ہے تو اس کو گورنمنٹ اکوموڈیٹ کرے. اس طرح کے پروگرامز بھی نہیں ہوتے، تو الٹیمیٹلی اس کا اکانومی پہ بیڈ امپیکٹ ہوگا. اور دی امپورٹنٹ تھنگ جو کہ پہلے بھی ڈسکس کی ہوئی، بصیر صاحب نے بھی کہی، میں اس کو پھر دہرانا چاہتا ہوں کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو سی واٹر انٹرویژن ہے، مطلب جو سمندر کا، کراچی کے سمندر کا پانی ہے وہ بیک پہ آ رہا ہے. اس کے ایفیکٹس آلریڈی ٹھٹھا میں، بدین میں اور سجاول میں دیکھے جا سکتے ہیں. لاکھوں ایکڑ زمین جو ہے سیلائن ہوگی، سمندر کا پانی واپس آ رہا ہے. اب یہ ہوتا کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب نیچرلی واٹر آ رہا تھا، جب فلو کر رہا تھا، ایز میں نے پہلے بھی کہا کہ اس میں سیڈیمنٹ ہوتی تھی، تو وہ سیڈیمنٹ بھی اپنے ساتھ لاتا تھا. وہ جہاں جہاں سیڈیمنٹ سپریڈ ہوتی تھی واٹر کے ساتھ ساتھ، ان زمینوں کو وہ فرٹائل کرتا تھا، وہاں پہ پروڈکٹیوٹی اچھی ہوتی تھی. اب یہ ہوا کہ جب آپ نے دیکھا کہ سیڈیمنٹ اوپر روک لی گئی اپ سٹریم پہ، وہ سیڈیمنٹ نیچے نہیں آئے گی، تو وہ ایک جو لیئر تھی پروٹیکشن کی سمندر کے پانی کو واپس آنے سے، وہ مٹی تھی، وہ سیڈیمنٹ تھی، وہ اس کو سٹاپ کرتی تھی. اگر اس کا لیول سمندر کا ہائی بھی ہوتا رہے، جو کہ ہو رہا ہے پچھلے نیکسٹ 50 ایئرز میں، اس کا 5 سینٹی میٹرز تک ہائی جائے گا. اب اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو ایک نیچرل وال بنتی تھی تھرو سیڈیمنٹ، وہ نہیں بن رہی. سیڈیمنٹ آ نہیں رہی، پانی آ نہیں رہا، تو وہ واپس آ رہا ہے پانی اس طرف. اور آگے چل کے اگر یہی سچویشن رہی تو یہ پانی فردر بیک پہ آئے گا، فردر زمینوں کو سیلائن کرے گا. جو کہ فرٹائل زمین تھی، اب اس کے اوپر سیلائن پانی آ کے بیٹھ جائے گا، وہ ان زمینوں کو تباہ کرے گا. اب بات یہ ہے کہ پروجیکٹ، اچھا پروجیکٹ جو پاکستان کے لیے اچھا ہو، بینیفیشل ہو، ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے. اس میں پانی بھی، اس پروجیکٹ کا بھاشا ڈیم کا پرپس تھا پانی کو سٹور کرنا اور الیکٹریسٹی جنریٹ کرنا. الیکٹریسٹی کی پاکستان میں کمی ہے. الیکٹریسٹی کے پرابلم کو کسی نہ کسی طریقے سے، ایز گھنشیام صاحب نے بھی کہا، الٹرنیٹس بتایا، اس کو ایڈریس کرنا چاہیے. لیکن اس طرح نہیں کہ ایک گھر کا آپ چراغ جلانے کے لیے ایک اور گھر کا چراغ بجھا دیں، تو وہ میرا خیال ہے وہ تھوڑی ناانصافی ہوگی. جو بھی پروجیکٹ پورے پاکستان کے لیے اچھا ہوگا وہ ہمارے لیے اچھا ہوگا. میں اس کی پرسنلی اس کی فیور کروں گا. اور جو انرجی کے کرائسس ہیں، میری بھی خواہش ہے ایک عام پاکستانی کی طرح کہ وہ انرجی کے کرائسس ختم ہوں، میں اس کے ساتھ رہوں گا. لیکن وہ پورے 20 کروڑ لوگوں کو ایڈریس کرے، سب کو ساتھ لے کے چلے. اس میں تھوڑا ٹیکنیکل سائڈ سے ہٹ کے بھی میں اپنی تھوڑی ایڈیشن کرنا چاہوں گا کہ اچھا ہوتا اس کا کنسنسس لیا جاتا. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی جتنے بھی پہلے ڈیمز بنے ہیں وہ بنا کسی کنسنسس کے بنے ہیں. میجر ڈیمز کی میں بات کر رہا ہوں. تو اس میں کنسنسس لیا جاتا، نہ صرف یہ کہ فیڈرل کے ساتھ ساتھ پروونشل گورنمنٹس کو بھی انوالو کیا جاتا، بلکہ سٹیک ہولڈرز کو، لائک فشنگ انڈسٹری کو، لائک فارمرز کو، جو اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں، جن کو پرابلم ہو رہا ہے، ان کو بھی انوالو کیا جاتا. اور اس کی پوری اسسمنٹ کے ساتھ، اس کی اپروول کے ساتھ ساتھ، تمام سٹیک ہولڈرز کی پرمیشن کے ساتھ ساتھ اگر اس کو انیشیٹ کیا جاتا تو یہ بڑا خوبصورت پروجیکٹ ہوتا. تو بس یہی ہے. میں انوائرمنٹل سائڈ پہ میں نے بتا دیا کہ اس کے ڈاؤن اسٹریم پہ یہ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں. جی بہت شکریہ اشوک صاحب. بصیر صاحب، اب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا. اور
میں آپ سے یہ سوال پوچھوں گا کہ یہ جو ڈیم ہے اس کی اپروول 2006 میں پرویز مشرف نے دی تھی، اور اس کے بعد اس کا جو ایگزیکٹو کمیٹی فار نیشنل اکنامک کاؤنسل اور کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ نے بھی اپروول دے دیا ہے کہ بھئی اس ڈیم کو بنایا جائے. جس کو کہتے ہیں کہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ، ان کا بھی اپروول ہے. تو اس وقت سندھ کے لوگوں کے پاس پولیٹیکلی کون سا فورم رہ جاتا ہے جہاں پر یہ چیز لے جائیں اور کہیں کہ بھائی یہ ڈیم جو ہے سندھ کے لیے نقصان کار ہے اور سندھ کے لوگوں کا اس میں کوئی بینیفٹ نہیں ہے، ہم اپنا پانی بھی لوز کر رہے ہیں، ہم اپنا انوائرمنٹ بھی لوز کریں گے، ہم اپنا ڈیلٹا بھی لوز کریں گے، ہم اپنا جو تاریخی دریا ہے اس کو لوز کریں گے. تو ہمارے پاس کون سے ایونیوز رہ جاتے ہیں اس چیز کو انٹرنیشنلی ہائی لائٹ کرنے کے لیے اور لوکلی ہائی لائٹ کرنے کے لیے؟ اس میں اصل میں تو سب سے جو بڑی بات ہے کہ وہ سندھ کی بات کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے، مطلب کوئی آرگنائزیشن نہیں ہے اور نہ ہی کوئی پولیٹیکل پارٹی. اور آپ نے دیکھا کہ اس ڈیم کا افتتاح بھی یوسف رضا گیلانی نے کیا تھا، جو وزیر اعظم تھے پیپلز پارٹی کے. تو یعنی پیپلز پارٹی نے کبھی بھی سندھ کے لوگوں کی صحیح آواز نہیں اٹھائی، حالانکہ وہ سندھ سے الیکٹ ہوتے ہیں اور وہ ہمیشہ فیڈریشن کی طرف چلے جاتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ فیڈریشن جیسے صرف انہیں کی دم پر چل رہی ہے. تو انہوں نے بڑے سندھ کے حساب سے غلط فیصلے کیے اور بغیر سوچے سمجھے بھاشا ڈیم کے بارے میں افتتاح بھی کیا اور بہت جشن بھی منایا کہ صاحب ہم منائیں گے. لیکن ظاہری بات ہے اب ان کے کھاتے میں تو نہیں جائے گا، تو کھاتے میں جو حکومت ہوگی جو بنا رہی ہے کر رہی ہے اس کے کھاتے میں جائے گا. تو اسی طرح سے سندھ کی وائس کوئی نہیں ہے کہ آپ سندھ کی وائس کسی انٹرنیشنل فورم پہ لے کے، اور یہی ایک المیہ ہے کہ سندھ کے اندر سے کبھی اپنے رائٹس کے لیے بات نہیں. اب اگر فیڈریشن کا اور سندھ گورنمنٹ کا کوئی ٹکراؤ کچھ مہینوں سے شروع ہوا ہے تو وہ بھی صرف یعنی اگر 18th امینڈمنٹ کی بات کریں یا دوسرے حساب سے وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہمارا کچھ جھگڑا ہے فیڈریشن سے، وہ بھی صرف جو لگتا ہے وہ پرسنل انٹرسٹ کے لیے ہے، ناٹ فار دا رائٹس آف دا پیپل آف سندھ. تو کیونکہ یہ ایسے ایشوز ہے، اب وہ بھاشا ڈیم کی مخالفت تو کر رہے ہیں وہ، لیکن اس کے اندر وہ کوئی یہ سلسلہ نہیں لے کر آتے ہیں کہ صاحب جو ہے ہم نے یہ بھی کرنا ہے یہ بھی کرنا ہے. وہ دیکھتے رہیں گے اور وہ کہیں گے کہ ہمیشہ سے یہ سندھ کے نقصان میں، لیکن اس کی ریزسٹنس پہ کہیں نہیں جائیں گے. اب اسے انٹرنیشنل کورٹ آف لا یا آربیٹریشن میں بھی جا سکتے ہیں، کئی جگہ بات کر سکتے ہیں. جو ہمارے پرانے ایگریمنٹس ہیں جیسے 92 کا واٹر ریکارڈ کا تھا، اس کو پنجاب نے تو ابھی تک نہیں مانا، یا 45 کا تھا اس کو نہیں مانا، یا 53 کا یا 51 کا کیسے تھا اس کو بھی پانی کو نہیں مانا. بلکہ جو پانی آتا تھا جن دریاؤں سے وہ دریا بھی وہاں چلے گئے، انڈیا کی طرف بھیج دیے گئے جسے کہنا چاہیے. ہاں 1962 میں انہوں نے جو 3 دریا تھے ایوب خان کی گورنمنٹ میں بھیج دیے ہندوستان کو. جی جی، اور پھر 16% پانی پاکستان کا جو تھا اس کا بھی حق دے دیا تھا اس کو، جو بچ گئے تھے دریا ادھر. تو یہ یہاں کوئی بات کرنے والا نہیں ہے، اور یہی ایک نقصان ہے کہ جس میں اب آپ دیکھیں نا کہ ایک چشمہ جہلم اور تونسا کینال جو تھی وہ تو صرف اس لیے تھی کہ وہ یعنی کہ فلڈ کینالز ہوں گی، لیکن وہ پورا دریا سندھ کا پانی لے کے جا رہا ہے، وہ وہاں استعمال کر رہے ہیں. کوئی پوچھتا ہے، کوئی اسے چیلنج کرتا ہے؟ نہ اس میں CIC میں کرتا ہے کوئی چیلنج، نہ اقسا میں چیلنج کرتا ہے. یہ تو سندھ گورنمنٹ کا کام تھا. پھر خود سندھ گورنمنٹ کو ارسا جو تھا وہ تھا ہی دریا سندھ کے پانی کے بارے میں. اس میں پہلے جو بھی ہیڈ کرتا تھا وہ سندھ سے نمائندہ ہوتا تھا. انہوں نے یہ حرکت کی آہستہ آہستہ پنجاب سے ہو گیا کیونکہ فیڈریشن کا ایک نمائندہ، تو وہ سارے رائٹس اب فیڈریشن نامینیٹ کرتی.
تو یہ بھی رائٹ ہاتھ سے نکال دیا. ارسا کیس پہ بھی یہ فائٹ نہیں کرتے. سندھ سے ایسی کوئی مؤثر فورس نہیں نکل رہی ہے جو اس پہ رائٹ کے بعد. اب سب سے بنیادی بات یہ ہوتی ہے کہ بھائی ڈیمز بنائے کیوں جاتے ہیں. یہ سندھ گورنمنٹ کو بھی نہیں سمجھ میں آتا ہے کیا ہے کہ بھائی ڈیمز اس وقت بنائے جاتے ہیں جب دریاؤں میں ایکسٹرا واٹر ہو, اضافی پانی ہو, تو ہی ڈیم کی ضرورت ہے نا. کہ جی بھائی جی اس کو ایکسٹرا پانی ہے جو جا رہا ہے, چلو اس کو سر اسٹور کر لو کوئی سر وقت. ایک ایکسکیوز یہ آلویز دیتے ہیں کہ بھئی پانی ضائع ہو رہا ہے. سندھ کے لوگوں کا کیوں اعتراض ہے پانی ضائع ہو رہا ہے, پانی ضائع ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہمارے یہاں جو فلڈ آتا ہے وہ میرا خیال ہے ہر 10 سال کے بعد آتا ہے, یا میرا خیال ہے کہ اس فریکوینسی سے آتا ہے. اگر وہ فلڈ کوئی ہر سال نہیں آ رہا ہے کہ آپ پانی ایکسس میں اسٹور کریں گے, کیونکہ ابھی بھی اگر دیکھیں تو کوٹری ڈاؤن اسٹریم سے پانی نہیں ہے, کاشتکاروں کو پانی نہیں ملتا. تو ایسی صورتحال میں سندھو دریا کا پانی اسٹور کرنا, آپ اس کو کہیں کہ چوری کرنا, اور پھر یہ وداؤٹ اینی انوائرمنٹ اسیسمنٹ, وداؤٹ اینی انوائرمنٹل امپیکٹ اور ریسیٹلمنٹ پالیسی کہاں ہے ان کی. تو یہ سندھ کا سب سے بڑا اعتراض یہ رہا ہے. آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو اسٹرانگلی آواز اٹھانی چاہیے, جو کہ سندھ کا مینڈیٹ لے کے بیٹھے ہیں پولیٹیکلی, یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے. اور ہمارے جو نیشنلسٹ دوست ہیں وہ بھی روڈوں کے اوپر ہیں, لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ اقتدار میں اس وقت مینڈیٹ جو سندھ کا ہے وہ پیپلز پارٹی کے پاس ہے, بلاول بھٹو صاحب کے پاس ہے, اور وہ صرف وفاق کے ساتھ کچھ چیزوں کے اوپر بات کرتے ہیں, کچھ چیزوں پہ وہ بیک فٹ پہ چلے جاتے ہیں. لیکن یہ ہماری سندھ کے لوگوں کی سروائیول کا ایشو ہے, ہماری تاریخ اس دریا کے ساتھ ہے. جی ہاں, مطلب یہی ہے کہ وہ سندھ کے جو رائٹس ہیں نا اس کی بات نہیں کرتے. ہم کوئی نہیں کہتا کہ بھائی آپ بغاوت کریں اور مرکز کے خلاف کریں, فیڈریشن کے خلاف کریں. اب ان کے ساتھ تو مسئلہ یہ ہے کہ ان کے لیڈر کو پھانسی دے دی گئی, پھر بھی یہ ہمیشہ وفاق کے ساتھ جانے کی بات کرتے ہیں. ان کے ایک اور لیڈر کو بھی اسلام آباد پنڈی میں مار دیا گیا, وہ پھر بھی, یعنی یہ کسی بھی طریقے سے فیڈریشن کے پاس بھی چلے جاتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ وہ جو مقتدر فورسز ہیں ان کی بھی ایک خوشامد میں لگے رہتے ہیں. تو یہ صحیح ریپریزنٹیشن نہیں کرتے ہیں سندھ کی, اور سندھ کی صحیح ریپریزنٹیشن ہونی بہت ضروری ہے. اس کے بغیر کس طریقے سے, اب آپ دیکھیں نا یہ دریائے سندھ کے اوپر ہی ڈکیتی پڑ رہی ہے, تو دریائے سندھ تو ہے ہی سندھ کے لیے, اور یہ تو 45 کے بھی ایگریمنٹ میں طے ہو گیا تھا بٹوین پنجاب اینڈ سندھ کہ سندھ کا دریا. آپ سندھ کے لوگوں سے مشورہ نہیں کرتے. سندھ سے کوئی, جس طرح سے بھی اشوک صاحب نے بات کی کہ بھائی آپ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, یا اسٹیک ہولڈرز چلیں وہ آپ چھوڑ بھی دیں, لیکن جن کا دریا ان سے تو بات کریں. اس میں تو نہیں لیا گیا, وہ پہلے جا کے افتتاح کر لیا تھا, لیکن اب جو اتنی بڑی بڑی چینجز لے کر آئے ہیں, اسے خطرناک ڈیم بنا کے, تو نہ پنجاب سے پوچھا ہے نہ ان سے پوچھا ہے, بس وہ کرے گا. تو یہ تو بہت ہی اصل یہ ہے کہ ریپریزنٹیشن جہاں سے ہونی چاہیے رائٹس کے لیے, وہ جگہ خالی پڑ گئی. ان تو کو سوسائٹی بصیر صاحب آپ یہ کہتے ہیں کہ جو سندھ کی پولیٹیکل پارٹی پیپل پارٹی ہے اس کے اوپر بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ فیکٹ اینڈ فگر کو لے کر وفاق کے ساتھ بات کری کہ بھئی یہ پروجیکٹ جو ہماری زندگی کا مسئلہ ہے, ہمارے انوائرمنٹ کا مسئلہ ہے, آپ اس کو فوراً بند کرو. تو آپ سمجھتے ہیں وہ کیوں نہیں کر رہی ہے پیپل پارٹی, اس کو کیا ڈیفیکلٹی ہے یہ چیز کرنے میں؟ مطلب وہ اب ایک بینڈ ویگن بنی ہوئی ہے نا. وہ سندھ کے جو ایلیٹ کلاس ہے یا جو بھی ہیں لوگ, اور جو پولیٹیکل فگرز ہیں جو بنتے ہیں, ان کے لیے تو بینڈ ویگن ہے نا. یہ کراچی یا سندھ سے اٹھا کے اسلام آباد لے جاتی, کوئی اور آپ کتنی بھی پارٹیاں بنا دیں, وہ بینڈ ویگن تو نہیں ہے, وہ نہیں لے جا سکے کہ اسلام آباد, یہی پارٹی لے جائے گی. تو اس لیے, اور پھر ان کے اپنے کیریکٹر کی بھی بات ہے نا. اب خود ہماری سول سوسائٹی جو ہے وہ بہت ہی کمزور ہے, اور اس میں اتنی کمزوری کہ انہیں سندھ کے رائٹس کا نہیں پتا. جب بھی سندھ میں بات ہوگی تو وہ یہ ہوگی, کوئی بھی آرگنائزیشن بنے, سول سوسائٹی بنے یا کچھ بھی, وہ کراچی اور لاہور کی بنتی. جو بیچ میں سندھ کا علاقہ ہے بالکل ہی خالی رہتا ہے, ان کی ریپریزنٹیشن نہیں ہے. یہ خود ایک سول سوسائٹی کی اپنی کمزوری ہے. یہ کمزوری ہے یا ان کی اپنی
کانسپریسی ہے، جو بھی کہیں آپ اس کے سبب یہ پورا ہوتا ہے. تو رائٹس کی بات جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کے اندر ایک بہت نکل کے آنی چاہیے. اب میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں کہ ایک دفعہ یہ سندھ کے محترم دانشور وسیم پلیجو صاحب جو ہیں وہ ہمیں جھرک لے کر گئے تھے کہ وہ قائد اعظم کی جگہ دکھائیں وہاں پر. وہاں جب ہم گئے تو آغا خان محلات بھی تھے اور پونجا صاحب کا گھر بھی تھا جہاں جناح صاحب پیدا ہوئے. وہ ان کے آغا خان کے محلات کے پیچھے ہی بندرگاہ بنی ہوئی تھی کہ وہ کہتے تھے یہ پانی اتنا یہاں سے پھل اور اناج جاتا ہے بامبے سیدھا جاتا ہے. وہاں اب دیکھ کے تو صرف کچرے کے ڈھیر نظر آئے اور کچھ نہیں ہے. تو یہ وہ پوزیشن ہے کہ جو ہمارا دنیا کا ایک سسٹم تھا جو ٹریڈ بھی لیتا تھا وہ ٹریڈ کے راستے ہی بند کر دیے. آپ دیکھیں جتنے بھی یہ ڈیمز ہیں ان کے اندر راستے نہیں کھلے ہوئے کہ کشتی رانی ہو سکے اور شپس چل سکیں. ایک زمانے میں تو یہی تھا نا کہ پورا راستہ تھا جہاں دریا کا مطلب ٹریڈ ہوتی تھی پوری اوپر تک کے جاتی تھی، ٹریڈ کشمیر تک کے جاتی تھی. تو اسی سے ہی چلتا تھا. وہ راستے بند کر دیے اور سب سے چیپسٹ سورس تھا. اب آپ دیکھیں کہ کہیں آپ کسی ڈیم کے یا کسی بیراج کے پاس آپ کو نہیں ملے گا راستہ کہ اس سے آگے کشتی جائے. یہ سب ختم کر دیا. تو کوئی بات کرنے والا نہیں ہے. سلسلہ یہ میں نے ٹائم بہت لے لیا. جی بصیر صاحب میرا آپ سے اور بھی سوال ہے. میں ذرا ابھی خالق صاحب کا فون آیا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میرے ساتھ انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے. تو میں نے کہا سر ابھی ہم پروگرام میں ہیں، اب آپ کو اب پروگرام کے بیچ میں تو نہیں لے سکتے. بٹ اینی وے میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ریسیٹلمنٹ یہ جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ افیکٹڈ جو ولیج ہیں وہ 31 ولیج افیکٹڈ ہوں گے. ہاؤس ہولڈ جو افیکٹڈ ہوں گے وہ 4100 ہاؤس ہولڈ افیکٹڈ ہوں گے اور پاپولیشن افیکٹڈ ہوگی 35,000 کی افیکٹڈ ہوگی. اور ایگریکلچر لینڈ سبمرج 6.1 کلومیٹر جو کہ 1500 ایکڑ وہ سبمرج ہو جائے گی. ایریا انڈر ریزروار 100 اسکوائر کلومیٹر 25,000 ایکڑ جو ہے یہ اس کا انوائرمنٹل امپیکٹ پڑے گا. کیا یہ ان کو ٹرانسپیرنٹلی کمپنسیٹ کریں گے؟ ماضی میں جو لہری ایکسپریس وے بنا یا دوسرے پروجیکٹ بنے ہیں تو کیا اس پروجیکٹ میں پبلک یہ امید کر سکتی ہے کہ لوگوں کو آپ جب ری سیٹلمنٹ کریں گے تو اتنے سارے جو پاپولیشن ہے ان کو کیا ری سیٹلمنٹ کریں گے ٹرانسپیرنٹلی؟ نہیں، یہ کرتے نہیں ہیں اور نہ اس پہ کریں گے. ان کے پاس ابھی تک یہ کوئی سروے نہیں کیا گیا. اگر یہ جو ہے یہ اندازوں کے حساب سے کرتے ہیں تاکہ اس کے اندر جو ہے کرپشن ہو اور اپنے لوگوں کو کمپنسیشن ملے اور جو اصل لوگ ہیں ان کو نہ ملے. کیونکہ کوئی سروے ہے ان کے پاس یہ بتائیں گے کیا گھروں پہ نشانات وہاں لگائے انہوں نے کہ بھائی اس گھر میں اتنے لوگ رہتے؟ بالکل نہیں، کبھی نہیں کرتے. آپ نے لیاری ایکسپریس کی بات کی، اس میں بالکل نہیں کیا گیا. تو جب ہم وہ تحریک چلا رہے تھے لیاری ایکسپریس کی، کیونکہ میں اس کی سزا بھی بھگت چکا ہوں، تو وہ لیاری ایکسپریس وے میں جو ہم نے ری سیٹلمنٹ کرایا تھا اور اس وقت نعمت اللہ خان تھے کراچی کے میئر اور شریف اچھے آدمی تھے، انہوں نے پورا تعاون کیا تھا. تو وہ یہ تھا کہ ہر گھر کو اور اس کے اندر دیکھیں گے کتنے چولہے ہیں اس کے حساب سے دیں گے لوگوں کو. انہوں نے 50,000 روپے گھر کا سامان لے جانے کا، ٹی وی، دروازے، بریکس وغیرہ سب لے جانے کو بہترین کمپنسیشن. اس کے بعد سے نہیں دیا اس کو کیونکہ ہم لوگوں کی ایک موومنٹ تھی اس میں. لیکن یہاں پہ جو ہے تربیلا کے لوگ ابھی تک اب انہیں لیاری ایکسپریس وے کے ساتھ میں وہ تھے تو تربیلا کے لوگوں کو ملا ہے. لیکن اب بتائیے کہ 62 کا پروجیکٹ اور ابھی تک کے ان کو کمپنسیشن نہیں ملے پورے. تو یہ یہاں پہ جو ہے انہوں نے کچھ نہیں کیا. یہ کر کے سروے ہوتا ہے تو اسے شائع بھی کرتے ہیں، اس کے نوٹس لگاتے ہیں دیواروں پہ کہ بھائی یہ گھر آ رہے ہیں. اگر کسی کو اعتراض ہے تو اس کا اعتراض کا جواب اٹ از اکارڈنگ ٹو دا لا ہے جی کہ اب وہ میں نام بھول رہا ہوں لا کو، اس کے تحت ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ کوئی اعتراض ہے تو 15 دن کے اندر اس کا جواب دو. پھر وہ لوگ اس کو کرتے ہیں، کوئی لے جاتا ہے اور بتاتا ہے.
پھر اس کے کوئی مہینے 2 مہینے بعد پھر نئی لسٹیں آتی، اس پہ بھی فائنل وہ مانگتے ہیں کہ بھائی کریکشن ہوا ہے نہیں۔ یہاں تو ایسا کوئی ٹرانسپیرنٹ میتھڈ ہے ہی نہیں نا بالکل، تو یہ کہاں کیا ہوگا انہوں نے؟ یہ تو انہوں نے الرٹ اب بنا لیا کہ بھائی جب یہ بنے گا، بننا تو نہیں ہے بھاشا ڈیم میں کنسٹرکٹ کھڑا ہو جانا، لیکن یہ زمینوں کی اور اس طریقے کی ری سیٹلمنٹ کی بندر بانٹ ہوگی۔ اچھا، ری سیٹلمنٹ کی بندر بانٹ ہوگی، زمینوں کی بندر بانٹ ہوگی، کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں ہوگی، جو کہ پاس میں بھی ہمیں ایگزامپل ہے ہمارے پاس۔ کوئی اچھا، کمشنر انہوں نے لگایا ری سیٹلمنٹ کے لیے؟ کوئی بھی نہیں لگایا، ابھی تک تو کچھ کوئی نہیں لگایا، بس یہ فیکٹ فگر تھوڑے بہت دیے ہیں۔ جی بصیر صاحب، اور دوسرا سوال میرے سے آپ سے یہ ہے کہ جو سندھ کی ڈائسپورا آرگنائزیشنز ہیں، اگر سندھ کی مین اسٹریم پارٹی پیپل پارٹی اس چیز کو ریز نہیں کر رہی ہے، تو دوسری سبسٹیٹیوٹ پولیٹیکل پارٹیز کون سی ہیں، پولیٹیکل اسٹرینتھ کون سی ہے سندھ میں جو آپ سمجھتے ہیں کہ تھوڑا بہت آواز ریز کر سکتی ہے؟ نہیں ایسا تو کوئی ہے نہیں، کیا ریس کریں گے؟ اپنے انٹرسٹ کو دیکھیں گے یا یہ اس چکروں میں پڑیں گے؟ ہر ایک کو تو اقتدار کی فکر پڑی ہوئی ہے، کوئی بھی ہو، یہ سب کہاں اپنے سارے اصول چھوڑ کے بیٹھے ہوئے، اور یہ نہیں دیکھیں گے۔ ہاں البتہ یہ جو واٹر پہ کام کرتے ہیں اور جو این جی اوز ہیں، یہ اگر سندھی ڈائسپورا کے ساتھ مل کے کہیں اس کو چیلنج کریں سارے اکراس کو، تو کوئی بات بنے گی، ورنہ کسی کو کیا فکر ہے؟ وہ بس کسی بات پہ کہتے رہیں گے کہ سندھ کے احساس محرومی، سندھ کا احساس محرومی، یہ تو سب سے صرف آسان نعرہ ہے۔ تو صرف یہ کہتے رہیں گے سندھ کا احساس محرومی اور سندھ کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، لیکن پریکٹیکلی اس چیز نہیں کو کریں، کسی لائن اپ میں نہیں لائیں گے۔ نہیں لائیں گے، یہ بالکل ہی طے ہے، یہ تو پبلک ہی اٹھ کے کرے گی، اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ تو ان کیا کی ہے، تو کیا ان سیاسی پارٹیز کے پاس پولیٹیکل ول نہیں ہے، لیڈرشپ نہیں ہے، ویژن نہیں ہے، مسلط ہے؟ آپ اس کو کس طرح پن پوائنٹ کرتے ہیں؟ بس یہ سمجھ لیجیے کہ اس کے پاس ول تو ہے نہیں، ورنہ تو یہ ابھی آپ دیکھ لیں نا کتنے سالوں سے بیٹھے ہوئے، انہوں نے کیا کیا؟ ان کو تو اب جا کے کہیں سمجھ میں آ رہا کہ بھاشا ڈیم ان کے فیور میں نہیں ہے، ورنہ تو یہ بھاشا ڈیم کے لیے انہوں نے خود، ان کی پارٹی نے اقتدار میں جا کے افتتاح کیا اس کا، تو ان کو تو نہیں پتا تھا کہ کیا نقشہ بن رہا ہے، کون بنا رہا ہے، کتنا نقصان دہ بنا رہا ہے، بس وہ آ گیا تھا، وہ چل رہے تھے تو یہ ہمارے۔ باشا ڈیم کے لیے خود پیپلز پارٹی نے اناگوریشن کی تھی، جی جی، تو یوسف رضا گیلانی نے کی تھی۔ یوسف رضا گیلانی نے 2000 ہاں وہ پھر جب وہ ہٹا دیا گیا تو پھر اس کے یہ راجہ کون تھا وہ بنا تھا، راجہ اشرف، ہاں تو راجہ اشرف نے تو توجہ نہیں دی، وہ اپنے عدالتوں کے ہی پھیرے لگانے میں ختم ہو گیا۔ ہاں، تو مطلب سندھ کے لوگ پیپل پارٹی سے یہ امید رکھیں یا نہ رکھیں کہ وہ ہمارے پانی کے مسئلے یا دریا کو بچانے کی تھوڑی بہت کوشش کرے گی یا نہیں؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب انہوں نے افتتاح کیا ہے، سی آئی سی نے اپروول دیا ہے، تو باقی کیا چیز رہ جاتی ہے؟ ہاں یہ تو ہے کہ امید کیا رکھیں، مطلب پارٹیوں میں ڈیموکریسی ہے نہیں کہ لوگ اس پہ اعتراض کریں، بحث کریں، یعنی کم از کم پارٹیوں کے اندر بحث مباحثہ تو چلے، پیپرز تو چلیں، کوئی کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر یہ ہے کہ بھائی آپ نے اپنے لیڈرشپ کے پاس جا کے بیٹھ جانا اور اقتدار کا سوچنا، میرا خیال ہے یہ میں تو چونکہ سیاسی جماعت سے نہیں ہوں کسی بھی طرح سے، تو اتنا تبصرہ نہیں کر سکتا ان کے کہ جو ان کی ساخت ہے ان کے ڈیسیشن کے مرکز ہیں، لیکن بظاہر نظر آتا ہے کہ ایسا کوئی موو نہیں ہوگا کہ جس میں سندھ کے رائٹس کے لیے کھڑے ہوں، یہ ایسی موو نہیں لگتی، بلکہ سارا سلسلہ یہ کہ مرکز کی حکومت تک جانا ہے اور مرکز کی حکومت لیتی ہے، یہی ہے بس، اس سے سوا نہیں لگتا ہے۔ اچھا سر، ڈائسپورا آرگنائزیشنز جو سندھ کی ہیں باہر، ان کا کوئی رول بنتا ہے کہ وہ انٹرنیشنل فورم کے اوپر جائیں اور اس چیز کو تھوڑا ڈاکیومنٹ کریں اور ایڈوکیسی کریں؟ تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایریا ہے کام کرنے کے لیے؟ وہ اس کو اپنا ایشو تو سمجھے نا پہلے، ڈائسپورا تو وہاں آرام سے بیٹھا ہوا، اس وہ کے اپنا لیے کیا تکلیف ہے؟ وہ وہ اپنا اس کو ایشو پہلے نہیں۔ اپنا ایشو سمجھے جی کہ یہ ایشو ہمارے اپنے لیے، اب میں باہر بیٹھ کے اپنے بال بچوں کو بلا کر لے آیا، تو اب میں سمجھی چھوڑو یار پاکستان، چھوڑو یار سندھ،
کی بات. اب یہاں میں آرام سے بیٹھا ہوں, میرے بچے اچھی تعلیم حاصل کریں اور ادھر لگے ادھر لگے, اسی میں رہیں گے نا. ڈائسپورا اس کو اپنا ایشو تو سمجھے کہ جس دھرتی سے وہ آئے ہیں اٹھ کر, وہ ان کا ایشو ہے, اس کے اوپر وہ ریلی کریں, اس کو ریئلائز کریں اور اس کے اوپر لوگوں سے رابطے کریں, میٹنگ کریں اور اپنا پاکستان سے کانٹیکٹ رکھیں ان فورسز کے ساتھ جو اس کے لیے کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ سندھ کے اندر جو نوجوان ہیں وہ بہت پریشان رہتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ان چیزوں پہ بات کریں, وہ کرتے بھی ہیں, پھر ڈس اپیئرنسز ہوتی رہتی ہیں, ان کو مارتے ہیں, گرفتار کرتے ہیں, غداری کے کیسز چلتے ہیں. اب آپ ہم لوگ تو ان سے رابطہ نہیں رکھتے نا, ضروری ہے کہ رکھتے ہیں ان کے ساتھ رابطہ, ایسی چیزیں ڈیولپ کریں کہ لوگ اس کی بیس پر وہاں پہ رائٹس کی بات کریں. یہ ہم لوگ نہیں کرتے. جی جی جی, بہت شکریہ بشیر صاحب, آپ نے بہت ہمیں Thank you. انسائٹ دیا اس ڈیم کے لیے. اور آخری سوال میرا آپ سے ہے کہ اس میں ہیریٹیج ڈسٹرکشن بھی ہو رہی ہے. ہیریٹیج ڈسٹرکشن یہ ہو رہی ہے کہ یہاں پر جو ٹورزم ہے اور ہسٹوریکل سگنیفیکینس فار بدھسٹ اس ایریا میں ہے, کچھ میرا خیال ہے کہ راک کیرونگس ہیں اور کچھ میرا خیال ہے بہت ہی ہسٹوریکل چیزیں ہیں ٹورزم کے لیے, وہ بھی شاید ڈوبنے کا ڈر ہے یہاں پر. تو بالکل, یہ جو بھاشا کے ساتھ ہے علاقہ پورا, یہ ان کا, یہ انہی کا ہی ہے, بدھسٹ لوگوں کا ہے, اور وہاں پہ بڑے زبردست, یعنی وہ ویسے ہی ٹورسٹ علاقہ ہے. اور پھر اس کے اندر جو ان کا آرٹ ہے, کلچر ہے, اور یہ جتنے بھی آرٹ بنے ہوئے ہیں یا کیا کہتے ہیں مورتیں وغیرہ, وہ بہت ہی قابل دید ہیں اور لوگ اس کی خاطر آتے ہیں. تو یہ سب تو وہ توڑیں گے بھی اور ڈوب بھی جائیں گی وہ ساری چیزیں. تو یہ تو ٹورزم کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے. اور پھر ہم اپنی ہسٹری کو خود اپنے ہاتھ سے مارتے ہیں, کیونکہ ہم اپنی ہسٹری کو 72-73 سال سے آگے دیکھنے کے روادار ہی نہیں ہے نا. ہم یہ باقی ہم پھر بنا لیتے ہیں, غزنوی ہمارا اچھا ہے, ابدالی ہمارا اچھا ہے, اور میزائل کے بھی نام رکھ دو. ہمارے اپنے ہیرو کوئی نہیں, ہم چاہتے ہی نہیں کہ ہیرو. وہ پوری جو سویلائزیشن ہے ہمارے پاس 5-6 ہزار سال پرانی, اس کو تو ہم ٹچ کرنے کے اس میں نہیں ہے. اس کو تو ہاتھ لگاتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ جیسے ہم کافر ہو جائیں گے یا یہ اسلام کے خلاف ہے. جو قوم اس سے یا جو ملک ہو, اس کے لوگ اپنی ہیریٹیج کے خلاف ہوں یا اپنے اس میں تہذیب کے خلاف ہوں کہ اپنا لنک جس سے بنتا ہے, تو اب وہ کیا اس کو آپ سمجھیں کہ کتنی محبت ہوگی تاریخ سے اور اس سے. تو یہ مجھے تو یہی ہے کہ یہ ساری ہیریٹیج تباہ ہوگی اور ہو رہی ہے. باقی ہمارے اشوک صاحب اور راجانی صاحب بتائیں گے کہ بھائی یہ کس طریقے سے ہوتی ہے, کیونکہ یہ ان چیزوں کو جی 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 جی, بہت شکریہ, جی واسطہ بہت رہا ہے ان شکریہ, کا. بہت شکریہ بشیر صاحب, بہت شکریہ آپ کا. اور میں گھنشیام صاحب, آپ کچھ کہنا چاہیں گے کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہونے کو ہے, تو میں چاہوں گا کہ آپ جو فائنل کامنٹس ہیں وہ دیں اور پھر میں اشوک صاحب کی طرف جاؤں. جی بس میں زیادہ اس میں کچھ ایڈ کرنے کے اس وقت قابل نہیں ہوں, کیونکہ میرا جو سبجیکٹ میٹر تھا اس میں اس حساب سے میں نے کافی کچھ ڈیٹا دینے کی کوشش کی کہ کون سی فیزیبل ہے. اس کو میں دہراؤں گا کہ اس وقت بھی جو ہے نا وہ ہائیڈل جو ہے نا میرے خیال میں کوئی 8 یا 10 ہزار میگا واٹ کی پروڈکشن ہے پاکستان میں, اور یہ 5,000 ایڈ کرنے کے بعد بھی یہ 25-30% سے زیادہ نہیں بنتا ہے. تو یہ اتنا ہی اگر رہے تو بھی ٹھیک ہے, اور چھوٹے چھوٹے اگر ہم ڈیمز بنا کے اور چھوٹی چھوٹی جنریشنز کریں تو یہ 5,000 میگا واٹ اس میں ایڈ کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. چھوٹے جو لوکلائزڈ ریزروائرز بن سکتے ہیں, جو لوکلی پانی کے ریزروائر بھی بنے اور ایکویفائرز کو بھی بھریں گے اور لوکل لوگوں کو فائدہ بھی دیں گے, اریگیشن کے لیے بھی دیں گے, جنریشن بھی ہو سکتی ہے, لیکن چھوٹے پیمانے پہ. یہ بڑے قسم کا جو ہے نا اوپر اس کی جو نیگیٹو پوائنٹس ہیں یا جو کانس ہیں وہ آؤٹ وے کر جاتے ہیں بڑے پروجیکٹس کو.
تو چھوٹے میں جائیں اور الٹرنیٹ انرجیز میں جائیں تو وہ زیادہ بہتر رہے گا. جی 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 بہت شکریہ گھنشیام صاحب. اشوک صاحب انوائرمنٹ امپیکٹ کے حوالے سے آپ کچھ چیز ایڈ کرنا چاہیں گے کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہونے جا رہا ہے, تو آپ ایڈیشنلی would you like to add something? میرا خیال ہے انوائرمنٹلی تو میں نے جتنا تھا وہ میں نے ایکسپلین کر دیا ہے. بس آخری بات یہ کہوں گا اینڈ پہ کہ ہم اگین میں پرسنلی اس چیز کو ویلکم کروں گا کہ اگر پاور جنریشن پاور ایشوز پاکستان کا سالو ہو جائے تو دیٹس گڈ, لیکن یہ دیکھ لیں کہ اتنا بڑا پروجیکٹ, اتنی بڑی کاسٹ, اس میں تمام پاکستان کے ٹیکس پیئرس کا پیسہ اس میں شامل ہے. تو ایسا نہ ہو کہ آپ کچھ لوگ اس سے کچھ پروونسز اس سے فائدہ اٹھا لیں اور سندھ پروونس کو نقصان ہو جائے. اس بات کو ضرور کنسیڈر کرنا چاہیے کہ جتنے لوگ ٹیکس پیئرز ہیں وہ ٹیکس چونکہ سب پورے پاکستان کا ہے تو اس کا بینیفٹ بھی پورے پاکستان کو ہونا چاہیے. تو ایسا پروجیکٹ جس میں کسی کو فائدہ ہو اور کسی کو نقصان ہو, میرا خیال ہے اس کو ریویو کرنا چاہیے. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے صرف یہ اکنامیکل یا ٹیکنیکل اچیومنٹ نہیں ہوگی. ہم پاکستان کو 20 کروڑ لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا بھی فیڈریشن کی رسپانسبلٹی ہے, اور جب وہ ساتھ چلیں گے تبھی پاکستان ڈیولپ ہوگا, تبھی پاکستان ترقی کرے گا. ایسا نہ ہو کہ کسی جگہ پہ بالکل کچھ لوگ بڑے اس سے پریشان بیٹھے ہوں اور کچھ لوگ انجوائے کر رہے ہوں, تو میرا خیال یہ تھوڑا فیئر نہیں ہوگا. سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے, تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے, اور ایسا پروجیکٹ جو سب کے لیے بینیفیٹل ہو اس کو لانچ کرنا چاہیے. جی جی اشوک صاحب بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا. میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے سندھ ٹائمز کے لیے ٹائم نکالا, اور انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی رہے گی ان فیوچر, اور ہم دوسرے پروگرام بھی آپ کے ساتھ لاتے رہیں گے. ایک مرتبہ میں بہت شکر گزار ہوں آپ سب مہمانوں کا, اور ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, تو انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی. ہم اپنے دیکھنے والوں سے اجازت چاہتے ہیں. جی جی بہت شکریہ.